بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہم بات یہ سن رہے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اس فریضے کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ہم کو ادا کرنا ہے جو عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے انہی اعمال پر آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت کے ہر مہینے کا نیا چاند جب نکلتا ہے، دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے اس کے اندر بھی وہ جملے موجود ہیں. اس کے اندر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی گئی ہے کہ یا اللہ اس چاند کو جو ابھی طلوع ہوا ہے، جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ نئے مہینے کا چاند ہے، یا اللہ اس پورے مہینے میں اس چاند کو ہم پر آپ اس طرح نکلا ہوا رکھیں. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، برکت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. یہ دو باتیں یہاں پر شروع میں بتلائی گئی ہیں کہ یا اللہ یہ چاند ہم پر پورا مہینہ خیر و برکت کے ساتھ، عمر میں برکت، صحت میں برکت، تندرستی میں برکت، مال و زر کے اندر برکت اور تمام چیزوں کے اندر برکت. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اور ایمان کے ساتھ کہ ہم پورا مہینہ ایمان کی حالت میں رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد خدا نخواستہ ایمان سے محروم ہوں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی اب یہ مہینہ ختم ہوگا پھر دوسرا چاند دکھائی دے گا، پھر وہ دعا کی جائے گی، پھر دعا کی جائے گی. اب زندگی بھر انسان اس کے اندر رہے گا، خیر و برکت کے ساتھ رہے گا، ایمان پر قائم رہے گا. تو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، پھر آگے والسلامت والاسلام. اور یا اللہ یہ مہینہ، یہ چاند ہم پر نکلا ہوا رہے سلامتی کے ساتھ، ہاتھ پیر کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، صحت اور تندرستی کی سلامتی، دکان مکان کی، جائیداد کی، کھیتی باڑی کی تمام چیزیں سلامت رہیں، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی ایسی ناگہانی آفت نہ آئے جو انسان کو الجھا کر رکھ دے. والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے اوپر قائم رہتے ہوئے، چونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر کے اس کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے. ورنہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائے گا، کسی اور مذہب کو اپنائے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یہ تیسرے پارے کی آخری صفحے کی آیت کریمہ ہے، جو آج انشاءاللہ تعالی 20ویں رکعت کے اندر انشاءاللہ تعالی جس کو پڑھا جائے گا تراویح کی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائے، اب خواہ وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا اور دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دکان پر جاتے ہیں سونے چاندی کی، اگر ایک رتی، ایک تولہ، ایک گونج، آدھا تولہ، ذرا سا بھی معمولی سا بھی اگر سونا، اگر آئی بیٹھی، کیا پیں گے؟ ارے میاں جاؤ، اے ببلو، جا کر پوچھیں سے کیا پیتے، کیا پیتے؟ شربت پیتے، لسی پیتے، چائے پیتے، کافی پیتے۔ وہ آؤ بھگت وہ ایک رتی کی وجہ سے ہے، بس خالی کس وجہ سے ہے؟ وہ ایک گونج، ذرا سا کیا ہے؟ میں سونا لے کر ذرا دیکھیں اس کے پاس، اچھا آئی بیٹھی، جاؤ میں جاؤ لے کر، انہیں 2 منٹ کے اندر گھر میں اندر جاتا، بٹن دباتا، یوں کرا، چائے کافی لا کے دے دیتا، شاندار گرم چونکہ آج کل جو مشینیں نکلی ہیں بہت آسانی سے جب کا جب، یہ ایک گونج ذرا سا ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی بہت بڑا ٹرک لے کے اگر بھنگار کا، جس میں ٹائر پھٹے ہوئے، ٹیوب، چپل، جوتے، کانچ، لوہا، زنگ آلو، ٹین، اب یہ سارا لے جا کے کھڑے، ارے کیا ہے بھائی یہ بھنگار؟ ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے، آپ کو شاید غلط فہمی، ایسا کرو وہ بھنگار لین میں جاؤ، وہاں جاؤ۔ کہاں بھیجا جائے گا؟ بھنگار لین میں۔ پھر وہاں سے جائیں گے وہ جالنا کو جائیں گے، وہاں پہ جا کے بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ تو کفر اور شرک اور یہودیت کو بھی اس کے اندر ہی ڈالا جائے گا۔ یہاں پر لوہا دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور آنے کے بعد ہمارے چھتوں میں پلر میں پڑتا ہے، مگر وہ کفر اور شرک پہ جو قائم رہیں گے وہ وہاں جانے کے بعد دوبارہ آئیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو وہ ایک رتی معمولی سا اگر سونا اگر ہے تو بٹھا کر چائے، کافی، شربت، لسی پلوائے گا اور اس کے بعد پیسہ بھی دلوائے گا وہ۔ تو آخرت میں اگر ایمان اور اسلام اگر ہوگا تو جنت میں داخلہ یقینی ہے، ممکن نہیں، یقینی انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا یہ کی گئی کہ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، یا اللہ آپ ہم کو والسلامتی والاسلام، اسلام پر قائم رکھیے اور ہماری ہر طرح کی چیز سلامتی رہے، والسلامتی والاسلام، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔ اب یہ میں بتانے کے لیے پوری مجھے دعا پڑھنا پڑا، جو دعا وہاں پہ لکھ کے لگائی اس کو ہر مہینہ پڑھتے جانا چاہیے۔ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے راضی ہوں گے؟ وہ اعمال جو اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے طریقے مطابق ہوں گے۔ 21 پارے میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں، ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب قیامت کے روز ہم جو سوتے ہیں دن میں، لیٹ گئے ہم، پورے وہ لوگ کہ جو سیدھی کروٹ پہ سوئے تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ سوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ثواب 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 ثواب۔ بائیں کروٹ پہ سوئے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محرومی۔ چائے پی رہے، لسی پی رہے، چونکہ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن کو آپ پسند کرتے، جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اب سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، اس کے اوپر ثواب۔ بائیں ہاتھ سے کھا رہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے، آپ نے فرمایا کہ لا تأکلوا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، کیونکہ ان الشیطان یأکل من شمالہ ویشرب من شمالہ،
آپ فرماتے ہیں کہ تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیونکہ شیطان ان شیطان یاکل من شمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ویشرب من شمالہ، اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب پانی پی رہے، گٹ 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 بالکل پانی پی رہے، شیطان پیتا ہے۔ ہاں خدا نخواستہ ہاتھ میں کوئی سامان ہے، ہاتھ کو مار لگا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ مجبوری ہے۔ لیکن جب مجبوری نہیں تو پھر اس صورت میں سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ اب دنیا میں جتنے لوگوں نے زندگی میں سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا، ان کا ثواب آخرت میں وہاں پر محفوظ۔ کیوں؟ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، یا اللہ اب ہم کو پورا مہینہ ایسے اعمال کی توفیق دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ پسند تو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہے، پسند تو اللہ تعالیٰ کو نماز ہے، لیکن راضی کب ہوں گے؟ جب کہ یہ اعمال خالص اللہ کے لیے کیے جائیں گے۔ کس کے لیے کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے وقت، کوئی بھی نیک عمل کرتے وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے، یہ میرے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں کھا پی رہا ہوں، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نا آخر کے جملے میں شرک سے بچایا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور شریک کرنے والا انتہائی نمبر 1 کا بیوقوف، احمق اور گدھا ہے، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا، جس چیز کو پیدا کیا اسی کے پیچھے لگ گئے۔ سانپوں کو اللہ نے پیدا کیا، دریاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، سمندر کو اللہ نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت اور بندگی ہو، اس کو چھوڑ کر اس کے جو مخلوقات ہیں بے بس ہیں ان کی پرستش عبادت کیسے؟ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ نے جو آرڈر نافذ کیا، اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کا احترام کیا جائے، نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کا احترام تو نہیں کر رہے ہیں، ان کا استقبال نہیں کر کے ان کے نوکر چاکر، ان کے ملازم، اور اسی طریقے ان کی چپل اور جوتے سیدھے کرنے والے، ان کے جوتوں کی پالش کرنے والے، اگر کوئی ان کو چاہے اور وزیر اعظم کو چھوڑ دیا گا تو بیوقوف کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ تو یہ ممبر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بعض مرتبہ معلوم ارے وہ تو مستری نے بنائے، ارے بنائے مستری نے، بنانے کا مطلب یہ کلر یہاں یہ مستری نے دیے، یہ ماربل لگائے وہ لوگوں نے جو کاریگر ہیں، یہ فلا کرے، اللہ کی پیدا کی چیزوں کو جوڑ کر یہاں پہ ٹیک دیا گیا، رکھ دیا گیا، اس لیے ان کو خالق نہیں بولیں گے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے خالق ہر ایک چیز کا۔ رات میں تو پہلی رکعت کے اندر پڑھی گئی وہ آیت کریمہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تراویح کی پہلی رکعت کے اندر یہ آیت پاک پڑھی گئی، اے لوگو، تمام سے خطاب ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اس کی بات کرو۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزرے، تمہارے باپ، دادا، پردادا، سگڑ دادا، فلاں دادا، دادا ہوتے 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 حضرت آدم و حوا علیہ السلام تک۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمائے الذی جعل الارض فراشا، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بچھونا بنایا ہے، چلو پھرو، گاڑیاں دوڑاؤ، آؤ جاؤ، مسجد میں آؤ، گھر میں آؤ جاؤ، یہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق فی الارض وجعل فیہا، اور فرمایا گیا ہے کہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے اور اس سے پانی برسایا ہے۔ بتلایا گیا زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ، آسمان سے پانی کا برسانے والا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کی پرستش کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے کر جانا ہے۔
دوزخ کے راستے پر لے کر جانا ہے۔ خیر بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال جو پسند ہیں ان اعمال کرنا ہے، انہی اعمال میں سے یہ عبادت ہے جو آج پہلا دن ہے جس کا۔ کیا خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، رمضان مبارک کا مہینہ جو شروع ہوا الحمدللہ عید المومنین سے شروع ہوا۔ حدیث پاک میں اس کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا، عید المؤمنین۔ ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ جو سال میں ایک ایک مرتبہ آتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ جو آتی ہے وہ عید المومنین ہے۔ باقی عیدوں کا کہیں قرآن حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے، لہذا وہ عیدیں ہیں نہیں، لہذا ان کا منانا وہ بھی صحیح نہیں کہلائے گا۔ تفصیل میں اگر جاتے بیٹھیں گے اب یہ عید وہ عید تو رمضان کے احکامات وہ رہ جائیں گے ایک طرف، اور وہ عیدوں کے اندر ہم الجھ کے رہ جائیں گے۔ وہ عیدیں ہیں ہی نہیں تو کیسے جانے کو اس راستے کے اوپر۔ ہاں عید المومنین ہے الحمدللہ، یہ آج اس کا پہلا روزہ ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پر روزے کی حالت میں ہونے سے سب کے چہرے ادھر 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 ادھر، پورے لوگوں کے چہرے کے اوپر بشاشت ہے، خوشدلی ہے، سکون ہے۔ اور فرض کیجئے اگر گزشتہ جمعہ میں اگر بشمول میرے ان کو پورے لوگ ناشتہ چائے کے بغیر آتے، سب کے چہرے کے اوپر 12 ہی بجتے رہتے۔ کیوں بھائی ناشتہ نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ چائے نہیں ملی؟ کیا ہوا؟ اتوارے کی تحری نہیں ملی؟ کیا ہوا؟ ہتے کی تحری نہیں ملی، دربار کی تحری نہیں ملی، اسٹیج کی تحری نہیں ملی، چائے سموسے نہیں ملے، کلچا نہیں ملا۔ میرا بھی چہرہ اترا ہوا رہتا، ان کا سارا کیا رہتا تھا بالکل۔ اگر ناشتہ کر کے اگر یہاں پہ اگر پورا مجمع اگر نہیں آتا نا تو سارے لوگوں کے چہرے کے اوپر بس وہی جوار بھاٹا ہی رہتا تھا، اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ۔ حاجی علی بابا کی درگاہ میں وہاں پہ آتا نا، نزدیک ہے تو وہ چونکہ اس میں ہے سمندر کے اندر ہے، بولتا رہے پانی یہاں تک آ جاتا، پھر چل جاتا، پھر جاتا، تو جوار بھاٹا رہتا تھا۔ میرے بھی اندر میں تازگی نہیں رہتی تھی، وہ جوش جذبہ نہیں رہتا تھا بیان میں، خطبے کے اندر، نماز کے اندر، طبیعت مرجھی بھی رہتی۔ کیوں؟ چائے کلچا نہیں ملا۔ ارے چائے کلچا نہیں ملا، ایسا کیا؟ آپ کیا کروں؟ کھچڑی نہیں ملی، میرے کو آلو کھچڑی پسند ہے، میرے کو آلو کی بریانی پسند، جس کا جو تقاضا ہے۔ اگر ہم صبح سے لے کے اگر شام تک دوپہر تک کر کے نہیں اگر آتے، ہمارے چہرے کے اوپر اس طریقے رہتا۔ لیکن یہ رمضان شریف کی برکت ہے، صبح سے ابھی تک اور اب سے لے کے شام تک کیا مجال کہ پانی کا ایک قطرہ یہاں پہ حلق کے نیچے اتر جائے؟ حالانکہ وضو کرتے وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اگر میں پانی پی لیا خدا نخواستہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ نے پی لیا اگر تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں پر کون سی پولیس ہے؟ وہاں کون نگرانی کر رہا ہے؟ شہروں کے اوپر لکھا ہوا رہتا اس شہر کی نگرانی CCTV سے کی جا رہی ہے، ذرا بچ کے۔ لیکن یہاں پر کہاں پہ CCTV لگا ہوا ہے؟ لیکن ہر ایمان والے کے دل میں، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، جوانوں کے، اب عید ہونے کے بعد دیکھیے اخبارات کے اندر آتا ہے ننھے منھے بچے، 10 سال کے اندر بچے، 6 سال کے، 6.5 سال کے، 7 سال کے بچے، اب وہ آتا ہے ننھے روزے دار بول کر آتا ہے۔ معلوم ہوتا کسی بچے نے 6 سال کی عمر میں روزہ رکھا، کسی نے 7 سال کی عمر میں، کسی نے 8 سال کی عمر میں۔ اور یہ نہیں ہوا کہ بچہ کھایا پیا، نہیں، بلکہ سب کی نگاہوں میں بچہ ہے، نہ باورچی خانے میں گیا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو ہر مومن کے دل کے اندر ایک جذبہ اندر رہتا ہے کہ میں اس عبادت کو ادا کروں۔ بچوں کو اگر ماں باپ اگر روک دے اگر تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ سونے سے پہلے رات میں بولتے ہیں ہم کو سحری میں اٹھاؤ، بچے یہ بولتے ہیں۔ تو بچے کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے، یہ ہے اصل ہمارا روزہ، چاہے وہ سردی میں آئے اور وہ 11 ساڑھے 11 گھنٹے کا دن ہو تو امت بشاشت سے رکھتی ہے، گرما میں اگر آئے اس کو بھی خوش دلی سے رکھا جاتا ہے، بارش میں اگر آئے اور 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا بھی دن اگر ہے تو کیا مجال کہ کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ کا قطرہ نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن کیا ہے در حقیقت یہ خوف خدا، اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں بدلہ دوں گا۔
اب کیا بدلہ دیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کوئی چیز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور اچانک وہ کیا جاتا ہے، بھئی یہ تحفہ ہے، یہ کہا جاتا ہے تحفہ ہے کہ انسان کو ایک دم خوشی میں لائے جائے۔ تو میدان حشر میں وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے کتنے زیادہ راضی ہوئے، کتنے زیادہ۔ تو یہ روزہ ایک عبادت ہے، بندگی ہے، اور دیگر اقوام کی طریقے سے نہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، باقی سب کھانا۔ ہمارے اطراف و کناف میں جو لوگ بستے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں روزہ، وہ تعجب کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ روزہ رکھ رہا، 6 سال کا بچہ کچھ کھاتا نہیں، صبح میں 5 سوا 5 بجے سے لے کے شام میں 6:30 بجے کچھ بھی نہیں کھایا، بوڑھے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے۔ اور ویسے روزے تو زندگی بھر رکھے جا سکتے ہیں، ان کے پاس جو روزے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس وہ روزے چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کوئی چیز مت کھاؤ، کوئی چیز مت پیو۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، فرض فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں زیادہ تر روایات کے مطابق 27ویں شب میں آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو۔ اب یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کے پڑھنے کا الحمدللہ یہ ایک طریقہ ہے، ایک رواج کا مطلب اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ۔ اب وہ زمانہ گیا الم تر کیف سے جو تراویح ہوتی تھی، ہر جگہ دیہات سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی حافظ قرآن ہمارے پاس دیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ ورنہ پہلے ہے تو ناندیڑ شہر کے اندر اور اس طریقے کے ضلعوں کے اندر بھی ہے تو اکا دکا حفاظ کرام آتے تھے، چند آتے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے، فلاں جگہ سے آ رہے، یو پی سے آ رہے اور وہاں سے آ رہے، پھر جہاں پر جاتے وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ الحمدللہ امت کے اندر، پورے کے پوری امت کے اندر یہ جذبہ جاگ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے پر فرض فرمایا، جیسے نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض ہے۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاسا رہنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے صرف جسم کا یہ نہ بھوکا پیاسا رہنا یہ مطلوب نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھے۔ شروع کر دی جائے تمام اعضاء کا۔ کس طریقے سے؟ ہماری آنکھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پیر سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کانوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ کس طریقے سے؟ مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں جب ہم 1 مہینے تک اپنی آنکھوں کو برائی کے دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے بچائیں گے، اس کے اندر گویا کہ ایک مشق کرائی جاتی ہے۔ مشق ہے یہ، 1 مہینے تک اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، 1 مہینے تک ہاتھوں کو، 1 مہینے تک پیروں کو، 1 مہینے تک دل و دماغ کو غلط سوچنے سے بچاؤ، 1 مہینے تک اپنے کانوں کو بچاؤ۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ باقی 11 مہینے میں برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ مشق کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش۔ آپ فرماتے کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی ہے۔
مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں ہے، لیکن کیا کہ روزے کی حالت میں غیبت بھی چالو ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں لوگوں کے اوپر طنز بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں لوگوں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ نقصان دیکھنے میں تو ہاتھ میں تسبیح موجود ہے، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اس کو پکڑوں کیا اس کو پکڑوں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں وہ کروں۔ مردوں کا حال یہ، عورتوں کا حال یہ، ہاتھ سے تسبیح چھٹتی نہیں، سر سے پلو ہٹتا نہیں، ہاتھ سے تسبیح چھٹتی نہیں، سر سے پلو ہٹتا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے تو اس کو یہ بول دیا، اس کو بول دیا، اس کی غیبت کرے، اس کی غیبت کرے، یہ کر رہے وہ کر رہے وہ کر رہے۔ مرد یہاں کا مطلب باہر نکلنے بعد وہ حرکتیں کر رہے، عورتیں وہ حرکتیں کر رہی۔ ایسا روزہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا ہے، اپنی زبانوں کے اوپر تالے لگا دینا ہے، اپنے کانوں کے اوپر تالے لگانا ہے، اپنی آنکھوں پر تالے لگانا ہے، اپنے دل اور دماغ کے اوپر قفل ڈالنا ہے۔ کہے کہ قفل ڈالنا ہے کیا؟ نماز کے بعد جا کے سب جا کے دکان پہ جا کے قفل خریدنا شروع کر دیں گے کیا؟ بندش لگانا ہے۔ تالے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آنکھ سے ہم کوئی نامحرم کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ جا رہے ہیں دو دوست مل کر، سامنے کوئی جا رہا ہے، اب ادھر جاتے جاتے نگاہ ہمارے پیچھا کر رہی، ہمارا دوست سمجھ رہا ہے ہم ٹاور کو دیکھ رہے ہیں، ارے ٹاور کو نہیں شاور کو دیکھ رہے ہیں، ٹاور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، شاور کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہا کہ نہیں بھائی ان کو کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اب ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور ماہ مبارک کے اندر بچانے کا مطلب نہیں کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھ گیا وہاں سے پھر وہی شروع، یہ مطلب ہے۔ مشق اس لیے کرنا ہے تاکہ باقی مہینوں برائیوں سے بچے۔ بس اسٹینڈ کے اوپر کوئی بس خراب ہو جاتی ہے، ڈپو کے اندر بس کو درست کر کے وہاں پہ ڈرائیور سب اندر 8 10 12 14 چکر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بس چلنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اب جب اطمینان ہو جاتا، اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ناندیڑ سے جا رہی ہے، کہاں تک جا رہی؟ منماڑ تک جا رہی، ناندیڑ سے نکلی سورت تک جا رہی، ادھر جا رہی ادھر جا رہی، جب اطمینان ہو جاتا ہاں یہ بس چلنے کے لائق ہے، تو یہ ایک مہینہ مشق کرنے کا، پریکٹس کرنے کا، تمرین کا یہ مہینہ ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ گناہ کر کے جہنم کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے فضل و کرم سے مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو صحیح۔ اس لیے جب سحری میں جب اٹھیں گے، وہ موقع ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیے جائیں تہجد کے۔ اور ہم ہی نہیں پڑھنا، گھر کے بچے کو بولنا پڑھو، بول کے بیٹا پڑھو، ہر ایک کو بولنا۔ اپنے گھر میں اپنے اہلیہ سے بتلانا کہ دیکھو چولہے چکی میں بعد میں جاؤ، پہلے ہے تو تمہیں تو مطلب پکانے کے لیے بعد میں جاؤ، پہلے 4 رکعت پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ ہم تو بس اللہ اکبر بیٹھے پڑھ رہے، کھڑے ہو کے پڑھ رہے، اور بلا رہے بھی تو جلدی دسترخوان کے اوپر آ رہے نہیں۔ ہاں چلو شروع کر، آ رہا ہوں، ابھی میری تصویر پوری نہیں ہوئی، تلاوت پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے بندوں سمجھنا چاہیے کہ جنت میں اکیلے جانے کا ہے کیا؟ بس میں بیٹھتا ہوں، 20 بچوں چھوڑ دیتے کیا نیچے؟ کیا لے کے جاتے ان کو؟
کیا ہے کہ کون ہے کہ یہ ہمارے رسول صاحب نے دیے تھے، میں کوئی تحفہ، ایسا ہی بول دے گا یہاں پہ۔ ٹکٹ جو نکالا جاتا ہے، ریزرویشن کرایا جاتا ہے، تو بیوی بچوں کا نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ کیا ادھر سے تحفہ آیا تھا؟ بیوی آئی تھی تحفے میں آئی تھی، بچے نفع میں آئے ہوئے ہیں، بیوی تو مدل میں رہی، بچے نفع میں رہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہی ہے کہ سب کا ٹکٹ چنو منو نھنو انے راشن کارڈ میں تو پہلے تو ابھی جو متوقع ہے بچے ان کے بھی نام آ جاتے تھے، بھائی 5 بچے ہو گئے نا، لیکن اور 7 ارے ہوں گے، اللہ کا ملہ کتنا بھی پکتا، مطلب یہ آبادی بڑھتے رہتی، تو پہلے راشن کارڈ کے اندر بہت آتے تھے، تو سب کا نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے ٹکٹ؟ لہٰذا گھر کے بچے سے کہنا بیٹے وضو کرو 4 رکعت پڑھو تہجد۔ یہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے روز ایسے وقت میں جب کہ لوگ اپنے حساب کتاب کے لیے ہیبت کھائے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حساب ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، جو تہجد کے موقع پر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے، چاہے تہجد کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو، استغفار کی شکل میں ہو۔ ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا جگر میں ہوتا ہے، ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اس وقت کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو تہجد کا اور سحری کا دونوں ایک ہی وقت ہے، دونوں وقت ایک ہی ہے۔ جو تہجد کا وقت ہے وہ سحری کا ہے، جو سحری کا ہے جو تہجد کا ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہے اس سے 10 منٹ پہلے تک سحری بھی کی جا سکتی ہے، تہجد کی نماز جیسے کہ آج کل 5:22 پہ ہے تو 5:10 تک سحری کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہماری گھڑی ہو۔ کیا ہو؟ گھڑی ہماری گھڑی ہو، ورنہ پہلے سکون سے چل رہی، بڑے خشوع و خضوع سے گھڑی چل رہی، گھڑی گھوڑی ہونا چاہیے، خشوع و خضوع وہاں پہ نہیں چلنے والا ہے، تو اس وقت پھر ہمارا روزہ ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہماری گھڑی اگر برابر ہے تو روز کا روز 1-2 منٹ کا فرق پڑتا ہے، لہٰذا جو وقت فجر کا ہے اس سے 10 منٹ پہلے تک ہم سحری کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اس موقع پر ہم نے پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم تلاوت کا اہتمام، یہاں پر الحمدللہ 1.5 پارہ روزانہ پڑھا جا رہا ہے، کم سے کم 1.5 پارہ ہم نے پڑھنا چاہیے اپنے طور پہ، تلاوت کے طور پہ۔ اس کے علاوہ پورے 20 رکعات کا اہتمام کرنا، اور پورے مہینے کرنا چاہیے، پورے مہینے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں جگہ پر 10 دن کا پیکج ہے، چلو وہاں پر پڑھ لو جا کے، بعد میں چھٹی، وہاں پہ 6 دن میں 5 6 کے 30، 6 5 30، اگر کہیں 5 بار اگر روز پڑھنا اگر شروع کر دے اگر، تو کیا ایسا ہی کریں گے؟ وہاں پہ پورے مہینے میں پورا قرآن کریم، ہماری انگلیوں کے اوپر کتنے نشان ہیں؟ 15 15 30 ہے کہ نہیں ہے؟ مہینے کے 30 دن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہاں اگر کوئی شخص اگر پڑھے، اگر وہاں پر پڑھے، بعد میں بھی ایسے پڑھے بشاشت سے، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل پڑھ سکتے۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے اگر کہہ دیا اگر یہ 30 گولیاں دے رہا ہوں میں، اس کو 30 دن میں کھانا ہے، اگر کوئی عقل مند، پگلا، باولا، الو کا پٹھا اگر 10 دن میں اگر کھا لے اگر گولیوں کو، تو صحت مند ہو جائیں گا یا آنکھیں اس کے پھر جائیں گی؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے بیمار ہو گئے 30 دن کے انجیکشن لو، ارے ڈاکٹر صاحب کیا کرنے کا، 10 دن میں دے دو نا میرے کو انجیکشن، روز کے 3، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، سمجھ گئے نا؟ ادھر کا مطلب بعض مرتبہ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی ہاتھ ہو گئے، چلو پلٹو ادھر پلٹی مارو، ہاں ادھر ہو گئے ایک جیسے، اور ایک ادھر، پلٹی مارنے لگاتے کہ نہیں مارنے لگاتے؟ اب وہ 30 دن کے انجیکشن اب اگر 10 دن میں اگر لے لے تو کیا آدمی صحت مند ہو جائے گا یا لڑک جائے گا؟ وہیں لڑکے گا، ان کے وہ جو رہتا بچھائے ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ بات کیسے اچھا سمجھ میں آتی، 30 دن کے انجیکشن 10 دن میں نہیں لینا، 30 دن کے دوائیں 10 دن میں نہیں کھانا، 30 دن کا ناشتہ 10 دن میں نہیں، 30 دن کی چائے 10 دن کے اندر نہیں، پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟
چلیے بات یہیں پر ختم کرتا ہوں میں، چونکہ ہمارا معمول یہ ہے کہ بس 5 بجے بعد ختم ہو جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی سوالات اور جوابات کی مجلس ہماری معمول کے مطابق بعد نماز تراویح ہوگی۔ تراویح پڑھیے، عبادت کیجیے، لوگوں کو افطار کرائیے اور خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات خوش و خوش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔